پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال، پنجاب بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوسوں پر پابندی، اطلاق کل سے 25 نومبر تک ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور سمیت 3 اضلاع میں رینجرز طلب، وفاقی وزارت داخلہ کو باضابطہ درخواست ارسال کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، حکومت کا انتہائی اقدام، تمام موٹر ویز آج رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ، آئی جی نے احکامات جاری کر دیے۔ موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد تک بند، M1 M3 اور M4 بھی مخصوص مقامات سے بند رہے گی۔ لاہور رنگ روڈ کو 2 روز بند رکھنے کے لیے مراسلہ ارسال۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا پنکی ملک دشمنی میں آخری حد تک چلے گئے۔ بشرا پنکی نے برادر اسلامی ممالک سے متعلق شرمناک بیان بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا رد عمل، کہا بشرا پنکی اپنے شوہر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر لگا رہی ہیں۔ ایک صوبہ وفاق پر 2 بار حملہ آور ہو چکا، پی ٹی آئی 10 سال سے ملک کو انتشار کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچانے کا راستہ اپنایا، انتہا پسندی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بشرا بی بی کا بیان پاک سعودی عرب تعلقات پر شب خون قرار، پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے شیب صدیقی نے قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد میں سعودی عرب اور جنرل باجوہ کے خلاف بشرا بی بی کے فتنہ انگیز بیان پر انکوائری کا مطالبہ۔ اسموک تدارک کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تمام اسکولوں کو پک اینڈ ڈراپ دینے کا حکم، عدالت نے ریمارکس دیے، اسکولز کی بسوں پر طلباء کو لایا اور لے جایا جائے، جو اسکول احکامات نہیں مانے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا۔ شہر کی آلودہ ہوا، مضر صحت فضا، فضائی آلودگی نے پھر رفتار پکڑ لی، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا، زہریلی فضا میں سانس لینا بھی دشوار، پولو گراؤنڈ کینٹ کے اطراف شرح آلودگی 463 تک پہنچ گئی۔ اسموک کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کا عزم، پولیس کی لاہور سمیت مختلف اضلاع میں کارروائیاں، 24 گھنٹے میں 12 افراد گرفتار، 37 مقدمات درج، 622 افراد کو 12,57,000 روپے جرمانہ، خلاف ورزی پر 142 افراد کو وارننگ۔ گرین لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کمیشن، ضلع انتظامیہ کا ایکشن، اوقات کار کی خلاف ورزی پر 63 دکانیں سیل، ڈپٹی کمشنر کی عوام سے احتیاط اور تعاون کی اپیل، کہا شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ماسک کا استعمال لازمی بنائیں۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کی مہم، ضلع انتظامیہ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ترجمان کے مطابق اسموگ کا باعث بننے والی 47 گاڑیاں بند، 127 کے چلان، 7 لاکھ روپے جرمانہ۔ اسموگ اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے بڑا اقدام، بائکس کو بھی ہائیبرڈ بنانے کا فیصلہ، محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کو ابتدائی تجاویز ارسال کر دی گئیں، بائکس میں کم وزن اور محفوظ بیٹری نصب کی جائے گی، بیٹری سے موٹر سائیکل پیٹرول اور بیٹری دونوں سے چل سکے گی۔ چڑیا گھر اور سفاری پارک کو عوام کے لیے کھول دیا، تمام پارکس اور چڑیا گھر رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے، دکانیں 8 بجے کے بعد بھی کھلے رکھنے کی اجازت، ترجمان وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ اسموک کے باعث چڑیا گھر اور پارکس کو بند رکھا گیا۔ اپنا گھر اپنی چھت اسکیم میں بڑی پیش رفت، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے، پنجاب میں 3 مرلہ پلاٹ اسکیم کے اجراء کی منظوری، مریم نواز نے کہا صوبے میں 927 درخواست دہندگان کو قرض کی پہلی قسط کی ادائیگی
مکمل ہو چکی۔ کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری، کمپیوٹرائز نہ ہونے والے موضوع جات کے کاشتکاروں کو بھی کسان کارڈ ملے گا۔ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کی ڈپٹی کمشنرز کو کسانوں کے فرد ملکیت جاری کرنے کی ہدایت، کسان کارڈ سے مستفید ہونے والے زمینداروں کی تفصیلات طلب۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد وقت کا ضیاع ہے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا موقف، کہا نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہماری مجبوری ہے، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تو وزارت عظمیٰ برقرار نہیں رہ سکتی، پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا یہی حال رہا تو ہمیں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا چاہیے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی تنظیم نو پارٹی صدر نے 31 رکنی نئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ اسحاق خان خاکوانی، غلام سرور خان، سید سمسام علی بخاری اور اون چودھری سی ای سی کے رکن نامزد، فردوس عاشق اوان اور ملک نعمان لنگڑیال بھی رکن بن گئے۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور مسائل پر گفتگو، برطانوی ہائی کمشنر نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے پنجاب حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ مذہبی عبادت گاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج اور دھرنوں نے ہمیشہ تاجروں کے حقوق پامال کیے، چیئرمین انجمن تاجران نئی میر کی پریس کانفرنس، کہا ملک کی معیشت سنبھل چکی، ملک کی معاشی پالیسیاں درست سمت کی طرف گامزن ہے، فسادیوں کو ملک کی ترقی اور استحکام ہضم نہیں ہو رہا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی مستقل وائس چانسلر سے محروم، پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کو جی سی یونیورسٹی کا ایڈیشنل وائس چانسلر کا چارج مل گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کو 3 ماہ کے لیے جی سی کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر تعلیم کی زیر صدارت لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے اجلاس، رانا سکندر حیات نے لیپ ٹاپ کی خریداری، کوالٹی انشورنس اور انسپیکشن کے لیے کمیٹی بنا دی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ 1 ماہ میں 5000، دوسرے مرحلے میں 35000 لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ سرکاری اسکولوں کا معیار تعلیم بہتر بنانے کا مشن، اساتذہ، طلباء اور نان ٹیچنگ سٹاف کی آن لائن حاضری ہوگی، 42000 سرکاری اسکولوں میں آن لائن حاضری لگانے کا حکم، تمام اضلاع کے سی ای او اسکول سٹاف کی آن لائن حاضری چیک کریں گے۔ لاہور بورڈ کے تحت ناہم کا امتحان دینے والے لاکھوں طلباء کو عمر کی حد میں 10 ماہ کی رعایت مل گئی۔ اس سے قبل صرف 12 سال عمر کے طلباء ناہم میں رجسٹریشن کرانے کے اہل تھے۔ رعایت ملنے کے بعد 11 سال اور 2 ماہ عمر کے طلباء بھی اپنی رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے پیاری بیٹی آن لائن پورٹل کا آغاز کر دیا، نوعمر لڑکیوں کو بلوغت اور تولیدی صحت کے مسائل پر مستند رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ آن لائن پورٹل اور ہیلپ لائن کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راتھوڑ نے کیا۔ نافع خور مافیا بے لگام، ضلع انتظامیہ نکیل ڈالنے میں ناکام، سبزیاں پھل مہنگے داموں فروخت، مٹر 200، شملہ مرچ 180 اور مونگرے 140 روپے کلو، انگور 320، جاپانی پھل 260 اور پپیتا 250 روپے کلو میں فروخت۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری، مرغی کا گوشت 14 روپے سستا 487 روپے کلو ہو گیا۔ انڈوں کی قیمت میں آج بھی استحکام، فی درجن قیمت 345 روپے پر برقرار، انڈوں کی پیٹی 10,230 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نہ دہندگان کے خلاف ایکشن، ایل جی اے کی گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، اعظم گارڈن اور کالج روڈ ٹاؤن شپ میں کارروائیاں،
106 املاک सील कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 और चीफ टाउन प्लानर 2 की जेर निगरानी किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को ने शिकंजा कस दिया। 24 घंटे में 45 बिजली चोर गिरफ्तार करा दिए। 229 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 18 कमर्शियल, 3 ज़रई और 554 डोमेस्टिक थे। नई मछली मंडी में तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। डीसी लाहौर का नई मछली मंडी हुनैनपुरा शाहदरा का दौरा। मछली मंडी इंतजामिया ने सैयद मूसा रजा को दरपेश मसाइल से आगाह किया। डीसी की इंतजामिया को नई दुकानों की तामीर और पार्किंग के लिए जगह मुख्तस करने की हिदायत। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन अपीलों पर समाअत से रोकने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। कहा दरखास्त में अहम कानूनी और आईनी नुकात उठाए गए हैं। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्की जारी। सब इंस्पेक्टर्स की मजीद असामियां मंजूर। होम डिपार्टमेंट ने सब इंस्पेक्टर्स की 449 नई असामियों की मंजूरी दे दी। आईजी ने कहा कि तमाम असामियों को मुख्तलिफ रेंजेस में मेरिट के मुताबिक महकमाना प्रमोशन से पुर किया जाएगा। खबरदार होशियार, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर कटेगी एफआईआर। सीटीओ अम्मारा अतहर ने खबरदार कर दिया। कहा बोगस गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और व्हीकल शनाख्त छुपाने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा। शहरी ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स पर स्याह पेपर लगा लेते हैं। जेल वार्डर का टावर से गिरकर जाबहक होने का वाकया। जेल हुकाम को भी होश आ गया। जेलों में वॉच एंड वार्डर स्टाफ की उम्र की हद 40 साल कर दी। मरासले के मुताबिक 40 साल से जायद उम्र के एहलकार को वॉच एंड वार्डर ड्यूटी पर तैनात न करने का फैसला।